بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق ہمارے فیوچر کے ساتھ ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ ہے۔ یہ موضوع ہے میٹاورس، ایک تخیلاتی، ایک خیالی دنیا، اور اس وقت جو ظاہر ہے جس کو ہم انگلش میں ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں، ایک ورچوئل ورلڈ ہے جو اس وقت بالکل ہمارے قریب میں ہے کہ آنے والے کچھ وقتوں میں دنیا ایک ورچوئل ریئلٹی کے طور پہ، یا دنیا ایک ورچوئل ورلڈ کے طور پہ، جس کو میٹاورس کی دنیا کہا جاتا ہے، وہ ایوالو ہو جائے گی۔ اور ابھی بھی بہت سارے ہماری ینگ جنریشن اس کے اندر انوالو ہو چکی ہے، لیکن چند سالوں کے اندر یہ اتنا عام ہو جائے گا کہ آپ کی پھر دنیا ساری اسی کے اندر ہوگی۔ تو آج ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو ہم کیسے میٹ اپ کر سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسانیت کو اور اسلام کو یا مسلمانوں کو اس سے کیا خطرہ ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ تغیر کو ہے زمانے میں سے بات، واحد چیز جو ہمیشہ وقوع پذیر رہتی ہے وہ تبدیلی ہے۔ انسان ایک ایسی جبلت رکھتا ہے، ایک ایسی خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس نیا کرنے کی کوشش میں ہی ساری نئی انوینشنز ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، اور انہی ساری نئی ایجادات کے نتیجے میں انسان کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایجادات ایسی بھی ہیں، کچھ انوینشنز ایسی بھی ہیں جس نے انسانیت کو خطرے سے دوچار کر دیا۔ اس میں سے کچھ انوینشنز ایسی ہوتی ہیں جو انسانیت کے لیے بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ ظاہر اس میں سے خطرناک بھی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال کے اوپر ہے۔ اگر آپ اس کو اچھا استعمال کریں تو اس سے اچھائی بھی نکال سکتے ہیں، اور اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں انسانیت کو مسائل بھی درپیش ہوں گے۔ انہی میں سے ایک میٹاورس کی دنیا ہے، ایک تخیلاتی اور خیالی دنیا ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کتنے بڑے چیلنجز ہیں۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان ہمیشہ حقائق سے بھاگتا ہے، کیونکہ حقائق تلخ ہوتے ہیں۔ زندگی اتنی حسین ہوتی نہیں ہے جتنا انسان اپنی زندگی کو حسین بنانا چاہتا ہے، یا وہ سوچتا ہے کہ زندگی بڑی حسین ہے۔ حقائق کی دنیا بڑی تلخ ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ حقائق سے کچھ وقت کے لیے صحیح، لیکن اس سے پردہ پوشی کرے، اس سے دوری اختیار کرے، اور ایک تخیلاتی دنیا کے اندر، ایک خیالی دنیا کے اندر کچھ وقت کے لیے زندگی گزارے، جہاں اس کی مرضی چلتی ہو، جہاں وہ اپنی من مرضی کے ساتھ چیزوں کو چلا سکتا ہو، وہاں کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو، اسے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، اس کے لیے کوئی چیلنج نہ ہو۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی الف لیلہ کی داستان ہے، اللہ دین کا چراغ، دیو مالائیں، اور اس طرح کی کئی کہانیاں جو ہیں، وہ کئی داستانیں جو ہیں وہ موجود تھی، جو انسان کو ایک تخیلاتی دنیا کے اندر لے جاتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اڑن تشتری کا تصور اور اڑن کھٹولے کا تصور، یہ ساری چیزیں کیا تھی کہ انسان ایک اپنے آپ کو خیالی دنیا کے اندر لے کے جاتا ہے۔ یہ انسان کی خواہش کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں آ جائے، ہر چیز اس کے دائرہ اختیار میں آ جائے، اور وہ اپنی مرضی سے جو چیز کرنا چاہے۔ اسی کنسیپٹ نے پھر فوق البشر یعنی سپر مین کا ایک کنسیپٹ دیا کہ ایک ایسا انسان جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہو، اور وہ کل تک اس طرح سے ممکن نہیں تھی، خیالی دنیا کے اندر تھی۔ لیکن آج جو سائنس ترقی کرنے جا رہی ہے، اور جس حد تک سائنس نے ترقی کر لی ہے، یہ لگتا ہے کہ انسان ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ کے اندر، ایک آرٹیفیشل دنیا کے اندر، ایک ورچوئل ورلڈ کے اندر وہ ہر وہ چیز کر سکے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ کیونکہ انسان اس سے پہلے اس طرح کی خیالی دنیا کو بنانے کے لیے کتابوں اور لفظوں کا سہارا لیتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، اور کچھ وقت کے لیے وہ اس انوائرمنٹ سے دور ہو جاتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ اس کے سامنے سائنس نے یہ ترقی کر لی کہ اس کے آنکھوں کے سامنے دکھا بھی رہی ہے، اور اس کو کانوں سے سنوا بھی رہی ہے، اور پھر وہ ایسے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ وہ یہ لگتا ہے کہ وہ اس دنیا کے ساتھ نہیں، وہ کسی اور دنیا کے ساتھ ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک الگ دنیا بسائے بیٹھا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائنری ڈیجٹس کی اس دنیا کی سب سے خطرناک جو ایجاد ہے وہ یہ ورچوئل ریئلٹی یا میٹاورس ورلڈ یا ورچوئل ورلڈ ہے، ایک آرٹیفیشل ورلڈ ہے جس کے اندر انسان اس کے اندر گھسے گا، اور پھر وہاں ہر رنگ موجود ہیں، ہر دنیا کا ہر رنگ موجود ہے۔ وہاں وہ شاپنگ کر سکتا ہے، وہاں وہ کسی بھی محفل کو جوائن کر سکتا ہے، کسی کنسرٹ کو جوائن کر سکتا ہے، کسی ایک دینی تربیت گاہ کو جوائن کر سکتا ہے، جہاں وہ اس حد تک ہی نہیں، وہاں وہ باقاعدہ بازار ہیں، وہاں نئی ایک دنیا ہے، وہاں خریداری ہو رہی ہے، وہاں خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اس حد تک نہیں، وہاں وہ جنسی ملاپ تک کر سکتا ہے۔ جب ایک ایسی دنیا کریٹ کر دی جاتی ہے جہاں انسان اپنا وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ ایک شخص ایک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ ایک ونڈو کھولتا ہے، اور اس کے نیچے میں ایک ایسی دنیا کے اندر گھس جاتا ہے جس کے اندر دنیا کا ہر رنگ موجود ہے۔ وہاں لڑائی جھگڑے ہیں، وہاں کاروبار ہیں، وہاں دکانداری ہے، خرید و فروخت ہے، حتیٰ کہ وہ کسی انسان کے ساتھ سیکشل ریلیشن بھی ورچولی قائم کر سکتا ہے۔ جب ایک ایسی دنیا
کریٹ کر دی جائے گی تو پھر آپ کی جو حقیقی دنیا ہے، جو آپ کی ریئل ورلڈ ہے، اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ انسان ایک ایسی دنیا کے اندر چلا جائے گا جہاں اس کا رشتوں کا، اس کا تعلقات کا بالکل ایک آرٹیفیشل ایک تعلقات ہوں گے، اور جہاں اس کی حقیقی زندگی بالکل بے معنی ہو کے رہ جائے گی۔ اس زندگی کے کچھ چیلنجز ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسان حقیقت سے رائے فرار اختیار کرتا ہے۔ وہ جب چاہے مرد ہے تو عورت بن جائے، جب چاہے وہ بوڑھا ہے تو جوان بن جائے، اور وہ اپنا ایک ایواتار کریٹ کرے، وہ اپنے ایک ہم شکل ایک چیز کریٹ کرے، اور اس کی جس طرح کی رنگت اور جس طرح کی شکل وہ شبیہ دینا چاہے اس طرح دے، اور اس کو اس مارکیٹ کے اندر اپنی نمائندگی کے لیے بھیج دے، اور وہ اپنے آپ کو چھپا لے، اپنے آپ کو وہ اپنے تشخص کو چھپا لے، اپنی شخصیت کو چھپا لے، وہ اور اس سارے دورانیے کے اندر وہ ویسے ہی انٹریکٹ کرے جیسا وہ اس نے ایک ایواتار کریٹ کیا، یا وہ جیسے اس ورچوئل ورلڈ کے اندر وہ اپنے آپ کو لے کے گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کی اپنی شخصیت اور شناخت ختم ہو جائے گی۔ وہ اس ورچوئل ورلڈ کے اندر یا اس میٹاورس ورلڈ کے اندر وہی شخصیت رکھ رہا ہوگا جو اس نے کریٹ کی ہے، جو لوگوں کو وہ دکھانا چاہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو ہڈن کر کے، اپنے آپ کو چھپا کے وہ اپنی شخصیت کا آلموسٹ خاتمہ کرتا ہے، اور پھر فطرت سے اتنا بھاگے گا کہ اس کے لیے رشتے بے معنی ہو جائیں گے، اس کے لیے ماں باپ، بہن بھائی، اور ایون دیٹ کہ شادی کرنا اور شادی کے بعد بچے، یہ بے معنی ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک دنیا، ایک ایسی دنیا موجود ہے کہ جہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جہاں کوئی مسائل نہیں ہیں، جہاں سبزی کے لینے کے لیے نہیں جانا، جہاں اسکول نہیں جانا، جہاں ایک پوری ایک الگ سی دنیا بسی ہوئی ہے، جہاں تعلقات بھی ہیں، جہاں دوستیاں بھی ہیں، جہاں دشمنیاں بھی ہیں، ہر چیز اسی کے اندر موجود ہے۔ تو جب وہ باہر کی دنیا میں آئے گا تو اسے بڑی تلخ دنیا لگے گی، اسے ماں باپ کی نصیحت بڑی بری لگے گی، اس کے لیے دوستوں کی باتیں بڑی بری لگیں، کیونکہ وہاں اس کو کوئی ایسی سنوانے والی چیز نہیں ہے، جہاں وہ جس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے، جیسے لوگ وہ رکھنا چاہتا ہے، جیسی وہ کمپنی اپنی جوائن کرنا چاہتا ہے، ویسی اس کی کمپنی موجود ہے۔ کیونکہ حقیقی دنیا کے اندر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہر چیز اس کی اپنی مرضی کے مطابق چلے، لیکن اس دنیا کے اندر کیونکہ ہر چیز اس کی اپنی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہاں اس کے لیے ٹینشن نہیں ہے، یہاں اس کے لیے بڑے مسائل ہیں، تو اس لیے وہ حقیقت سے رائے فرار اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ وہ اپنی شخصیت کا خاتمہ کر دیتا ہے، ایک نقلی شخصیت، ایک 2 نمبر شخصیت، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ورچوئل شخصیت کے سہارے وہ جی رہا ہے۔ اس کی اپنی شخصیت، اس کی اپنی شکل، اس کے اپنا لباس، باڈی، کچھ بھی میٹر نہیں کر رہا، وہ جیسے ایک ورچوئل ورلڈ کے اندر اپنے آپ کو کریٹ کرتا ہے ویسا ہی وہ پھر اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی ویسا ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہاں وہ اپنے آپ کو ایک لڑکی بنا کے پیش کر رہا ہے تو اس کا دماغ اسی اینگل سے چیزوں کو سوچنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ایک دنیا کے اندر ایسا وہ رہ رہا ہے۔